نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الكريم الحميد الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين والمرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج اس مختصر وقت کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کا خرچ کرنا. اللہ کریم کا ارشاد ہے لن تنالوا البر تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے اس وقت تک حتی تنفقوا جب تک تم خرچ نہ کرو مما اس سے جو تحبون تمہیں محبوب ہے وما تنفقوا من شيء جو بھی تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے اس وقت تک جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو.
جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. یہ نہیں کہ جو چیز مجھے پسند نہیں ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دی جائے. یہ میرے لیے بیکار ہے، کارآمد نہیں ہے. اب یہ استعمال کے قابل نہیں رہی، اسے راہ خدا میں دے دو، ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کے فرمان سنتے تو وہ دل کھول کے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو آپ نے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے نظر دوڑائی کہ ابو طلحہ تجھے خدا رسول کے بعد کون سی چیز محبوب ہے؟ مال میں سے کس چیز سے تو محبت کرتا ہے؟ تو آپ نے نظر دوڑائی کہ میرا ایک باغ ہے جس باغ کے اندر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور اس باغ میں بیٹھ کے آپ کے باغ میں سے میٹھا پانی استعمال فرماتے. ایک تو اس لحاظ سے آپ کو اس سے بڑی محبت تھی کہ آقا تشریف لاتے ہیں، اور دوسرا باغ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ اس کی رکھوالی کر کے تیار کر رکھا تھا. اس باغ سے آپ کو بڑی محبت تھی. تو آپ نے اپنے دل سے فیصلہ لیا کہ تجھے مال میں سے سب سے زیادہ جس سے محبت ہے وہ تیرا باغ ہے. بیرحا آقا کریم کی بارگاہ عالیہ کے اندر حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنا باغ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ اسے رہنے دو، نہ خرچ کرو. عرض کی آقا مجھے سب سے زیادہ یہ محبوب ہے، اور اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچو گے، اس وقت تک نیکی نہیں پاؤ گے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے. تو یا رسول اللہ مجھے اس بات سے ضرور محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت ان سب چیزوں پہ غالب ہے. اللہ کی محبت کی خاطر میں اپنا یہ باغ اللہ کے نام پہ وقف کرنا چاہتا ہوں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو طلحہ پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کو وقف کر دو، ان میں تقسیم کر دو، انہیں دے دو. اس سے ایک بات اور ثابت ہوئی کہ اگر اپنے عیز و اقارب وہ زیادہ مستحق ہوں صدقہ و خیرات کے، تو بہترین صدقہ و خیرات وہی ہے جو اپنے اقربا پہ خرچ کیا جائے، اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کیا جائے. آپ نے تو بھوکے مر رہے ہوں اور ہم باہر صدقہ و خیرات کرتے پھریں، یہ بہتر نہیں ہے. بہتر صدقہ و خیرات وہی ہے جو آپ
صرف کیا جائے، اس کا آغاز آپنوں سے کیا جائے، اپنے اقربا سے کیا جائے، پھر آپ نے وہ باغ اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم فرما دیا۔ باغ سے محبت تھی، میں چھوٹی سی چیز ہو کو کیاری بنائی ہو، وہاں بیٹھنا اٹھنا ہو تو انسان وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک اچھا خاصا باغ جو بہت زیادہ آمدن دیتا تھا، آپ جاتے تو اس کی آمدن صدقہ و خیرات کرتے، باغ اپنے پاس رہنے دیتے، لیکن آپ نے کہا نہیں، اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا، کیونکہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کر دیتے۔ آپ نے وہ اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم فرما دی، تقسیم کر کے دل کے اندر اٹھن محسوس نہیں کی، بلکہ راحت محسوس کی، مسرت محسوس کی کہ اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا تھا۔ خوشی محسوس کی کہ مولا میں کون تھا، اس باغ کا مالک تو ہی تھا، تو نے مجھے ایک چوکیدار رکھا ہوا تھا، میں اس کی چوکیداری کرتا تھا، اب تو نے توفیق دی تو میں نے تیرے راستے میں سے وقف کر دیا، باری تعالیٰ اسے قبول کر لے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میری ایک کنیز تھی جس سے مجھے بہت زیادہ محبت تھی، جب یہ آیت مجھ تک پہنچی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے۔ تو آپ نے اس کنیز کو بلایا اور کہا کہ تجھے معلوم ہے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن اللہ کے نام پہ میں تجھے آزاد کرتا، اس سے آزاد کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک ہی گھوڑا تھا، آپ اس گھوڑے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ نے کیا کیا کہ اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ صدقہ کرنے کے بعد وہ غربا مساکین جن کو آپ نے وہ صدقہ کر دیا تھا، وہ گھوڑا بیچنے کے لیے بازار کی طرف نکلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر حضرت زیاد عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا میں اسے خرید نہ لوں؟ اب اس کے اندر بھی آقا کریم بتا یہ رہے ہیں کہ حضرت زیاد کو گھوڑے سے بڑی محبت تھی، اب گھوڑا مساکین کو آپ نے وقف کر دیا، خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا۔ اب وہ بیچنا چاہ رہے تھے، اب انہیں منہ مانگے دام دینے کے لیے حضرت زیاد تیار ہوئے کہ میں لے لوں۔ آقا کریم نے فرمایا تم اس سے مت خریدو، اس لیے کہ تیری محبت اس کے ساتھ تھی، اب پھر جب خریدے گا پھر تجھے اس سے محبت ہوگی، تو محبوب ترین چیز تو اللہ کے راستے میں خرچ کر چکا ہے، اب حق یہی ہے وہ جہاں مرضی اسے بیچ دیں، لیکن تو نے اسے خرید کے اپنے پاس نہیں ڈالا۔ اللہ کریم
اہل ایمان کو مخاطب کر کے اس سے پہلی آیت کریمہ کی طرف اگر نظر دوڑائی جائے، اس سے پہلے والی آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم کفار کو متربع کر رہا ہے. کیا کفار، اگر تم زمین پر سونا خیرات کرو تو تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے یہ بیان فرمایا. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ صدقہ پہ قبول، کون سا صدقہ قبول ہوگا، کس کا صدقہ قبول ہوگا؟ تو بتا دیا کہ صدقہ کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، صاحب ایمان ہونا لازمی ہے. اگر صاحب ایمان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز اللہ کے راستے میں دے جس سے اسے محبت ہے، پھر اسے اللہ کی بارگاہ سے اس کی قبولیت کا کمال ملے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مال صدقہ دے کے اس سے جہنم کے لیے ڈال بناؤ. اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک کھجور ہی دے کے، صدقہ دے کے کھجور ہی اس سے جہنم کے لیے ڈھال بنا لے. یعنی صدق کے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس میں نہ غربت کی بات ہے نہ عمارت کی بات ہے، نہ بہت زیادہ مال کا دار ہونا ضروری ہے. جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، آخرت سے بچنے کے لیے اپنا مال صرف کرے. حدیث طیبہ میں حضرت حدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور اس طرح پیش ہوگا، اللہ سے اس طرح کلام کرے گا کہ اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. یعنی وہ خود اللہ سے کلام کرے گا. قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر شخص، یعنی بلا تفصیل فرما دیا اس کے اندر، کہ ہر شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح پیش ہوگا کہ اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے دائیں دیکھے گا اس سے اپنے اعمال نظر آئیں گے، وہ اپنے بائیں دیکھے گا تو اس سے اپنی بائیں جانب بھی، اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال سے نظر آئیں گے. اور سب نے دیکھے گا تو اسے جہنم دکھائی دے گی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ جہنم سے بچنے کے لیے صدقات و خیرات کیا کرو. چاہے کسی کو اچھا مشورہ دے کے، کسی سے اچھا کلام کر کے، کسی سے اچھی بات کر کے، کسی کو اچھا مشورہ دے کے، اس سے ہی تم اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لو، جہنم کے لیے اسے ڈھال کے طور پہ استعمال کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شکر تقسیم کر رہے تھے. اب جو کوئی جس کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہی چیز اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی کہ آپ اس سے بہتر ہے کہ کچھ کھانا لے کے مساکین میں تقسیم کریں، وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا. آپ نے فرمایا یہ بات بجا ہے، لیکن اللہ کا فرمان یہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکو گے، نیکی کو نہیں پہنچو گے
جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے۔ آپ فرمانے لگے مجھے شکر سے بڑی محبت ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں میں شکر تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی انسان اللہ کے راستے میں وہ چیز دے جس سے اسے محبت ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ جب تم ایک نیکی کرتے ہو، ایک روپیہ خرچ کرتے ہو، اللہ کریم اس کے بدلے میں تمہیں 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جس قدر انسان کا اخلاص بڑھتا جاتا ہے، ثواب بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو امراء ہیں وہ اپنی استعمال شدہ چیزیں مساکین کو دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی کام مستحسن ہے، اس لیے کہ امراء کے جو استعمال شدہ چیزیں ہیں وہ بہت کم ہی خود استعمال کرتے ہیں، اور وہ ایسی ہوتی ہیں جو استعمال کے قابل ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر وہ اپنی اس پسندیدہ چیز کو جس سے وہ خود استعمال کرتے تھے ابھی وہ استعمال کے قابل ہے، غرباء کو دے دیتے ہیں، اللہ اس پہ بھی انہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن مساکین جو ہیں وہ بیچارے پین کے استعمال کر کے چیزیں اسے بوسیدہ کر دیتے ہیں، وہ اگر صدقات و خیرات کریں گے تو ان کے صدقات و خیرات نہیں لگیں گے، اس لیے کہ وہ اس قابل ہی نہیں رہتی کہ وہ آگے صدقہ کی جائے۔ جب وہ ان کے خود اپنے استعمال کے لیے نہیں رہی، آگے وہ کس طرح کو اسے استعمال کرے؟ یعنی جو چیز محبوب ہو، پسندیدہ ہو، وہ چیز اللہ کے راستے میں دینی چاہیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق اس سے جو اس کا مرتبہ ہے وہ دو، جو اس کا مرتبہ اور مقام ہے اس کی حیثیت کے مطابق۔ ایک امیر آدمی آتا ہے، ٹھاٹ باٹ والا آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسے تم پیچھے بڑھا دو۔ جو جس کا مرتبہ اور مقام ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اسے اس کے مرتبے کے مطابق اسے وہ مقام دو۔ یعنی کیا ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، تمہیں اپنی عزت محبوب ہے، دوسرے کی عزت بھی اسی طرح محبوب سمجھو۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان کے اندر کامل نہیں ہو سکتا، ایمان کے اندر مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے کوئی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے عزت پسند کرتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی عزت پسند کرے، اپنے لیے وہ پسند یہ کرتا ہے کہ میری کہیں بےعزتی نہ ہو تو دوسرے کے لیے بھی یہی پسند کرے کہ مجھ سے بھی کسی کی بےعزتی نہ ہو۔ جو یہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی عزت عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ کریم کا جو ارشاد ہے اس کے اندر تخصیص نہیں فرمائی کہ کون سی چیز خرچ کرو، کسی شے کو مخصوص نہیں کیا۔ مما کے اندر اللہ کریم نے عمومیت کا ذکر فرمایا ہے، ہر وہ چیز جس سے تم پسند کرتے ہو، جس سے تم محبوب سمجھتے ہو، وہ دوسروں کے لیے بھی محبوب سمجھو، وہی چیز دوسروں کو دو جو اپنے لیے محبوب سمجھتے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ تم دوسروں کو عزت دو، اللہ تمہیں عزت دے گا، تم دوسروں کی عزت کرو اللہ تمہیں معزز بنائے گا، اور ہمیشہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرو۔ اللہ کا ارشاد
युसिरून अला अनफुसिहिम, कि वो दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं। एक चीज की खुद जरूरत होती है, वो अपने ऊपर तरजीह दे के दूसरे को दे देते हैं। ये इस्तेमाल करेगा, इसका फायदा मुझे भी होगा, इससे भी होगा, इसके भी काम आएगी, उधर अल्लाह ताला भी खुश हो जाएगा, अल्लाह की रजा नसीब होगी, अल्लाह की खुशनुदी नसीब होगी। किसी को कोई देने से माल न घटता है न कम होता है, बल्कि वो माल बढ़ता है, उसके अंदर इजाफा होता है। और जो कुछ भी देना है वो फकत अल्लाह की रजा के लिए, जैसा कि अल्लाह का इरशाद है, वो युतइमुन अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि वो दूसरों को खिलाते हैं। किस लिए? आपने मन को राजी करने के लिए, आपने नफ्स को राजी करने के लिए, अपनी जात के लिए? फरमाया नहीं, वो खिलाते इसलिए है कि मौला राजी हो जाए। वो रब को राजी करने के लिए दूसरों को खिलाते हैं कि रब की रजा नसीब हो जाए। ना देखते हैं ये यतीम है, ना देखते हैं ये कैदी है, ना देखते हैं ये मोहताज है, मिस्कीन है, बस देखते ये हैं इससे खिलाने से ये जब खाएगा इसके हाथ उठेंगे और अल्लाह की बारगाह के अंदर ये दुआ करेगा, रब राजी हो जाएगा, अल्लाह की रजा नसीब हो जाएगी। यानी किसी को खिलाते हुए, किसी को बुलाते हुए, किसी के देते हुए ये कतन खास नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसे दिया है, इससे ये मेरी खुशामद करेगा, मेरी तारीफ करेगा। अगर तारीफ करने लगे, खुशामद करने लगे, उसे रोक दिया जाए, खबरदार, मैंने जो कुछ दिया है इस खातर नहीं दिया कि तू खुशामदी बन जाए, इसलिए नहीं दिया कि तू मेरी तारीफ करे, इसलिए दिया है कि खा के तू मौला का शुक्र अदा करे। मैं कौन था देने वाला? मेरे पास कब थी कोई चीज देने के लिए? जो कुछ दिया है आपने तौफीक से नहीं दिया, मेरे अंदर कोई तौफीक नहीं थी, मैं इस काबिल नहीं था कि मेरे मौला का कर्म हुआ, मुझे उसने देने के काबिल बनाया है। अब अगर तारीफ करनी है तो मेरे मौला की तारीफ कर, जिसने मुझे दिया, मुझे तौफीक दी और मैंने तुझे दे दिया है, ये उसने दिलवाया है तब मैंने तुझे दिया है। अगर कहीं तारीफ करनी पड़े तो मौला की तारीफ करो, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करो। मैंने जो कुछ दिया है अल्लाह की रजा के लिए दिया है। इसी सूरह पाक की अगली आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ऐलान ये करते हैं, हम तुझसे किसी किस्म की ना जजा चाहते हैं ना बदला चाहते हैं, ना हम शुक्र चाहते हैं, शुक्र चाहते हैं तो फकत मौला का चाहते हैं, जजा चाहते हैं तुझसे नहीं, अपने मौला से जजा चाहते हैं। बेहतर जजा अता करने वाला है, वैसी जजा अता करता है कि जिस कदर तुम्हारा इखलास बढ़ता जाता है, अल्लाह करीम अपने इनामात को उसी कदर बढ़ाता जाता है, अपनी खुशनुदियां उसी कदर बढ़ाता जाता है। अल्लाह ताला उसी कदर अजर को बढ़ाता जाता है, जिस कदर तुम्हारा इखलास बढ़ता है, अल्लाह करीम अपने अजर को भी उसी कदर बढ़ाता है। इन तुम्हारा काम क्या है? जो कुछ सर्व करते हो, सर्व करते हुए एक ही बात मद्देनजर हो, मौला तू राजी हो जाए। नमाज पढ़ते हो इसलिए कि रब राजी हो जाए, रोजा रखते हो इसलिए कि रब राजी हो जाए, किसी को रोजा खिलवाते हो इसलिए कि रब राजी हो जाए, किसी को रास्ता बताते हो इसलिए कि रब की रजा नसीब हो जाए। इन जो कुछ करते हो फकत मौला के लिए, रब के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। जो ये तहैया कर लेता है वो ना इस दुनिया के अंदर दलील होगा ना क़यामत के दिन दलील होगा। दुनिया के अंदर भी अल्लाह उससे इज्जत अता फरमाएगा, क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला उसे इज्जत देगा। और जो यहाँ पे किसी को दलील करना चाहता है, मत ये वो गमान करे कि मुझे इज्जत मिलेगी,
عزت اسے ملے گی جو دوسروں کو عزت دیتا ہے، جو دوسروں کا خیال کرتا ہے، دوسروں کے دکھ درد کے اندر شریک ہوتا ہے، ان کی ہمدردی کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے، ان پہ صبر کرتا ہے۔ پھر یہ یقین کر لے کہ اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ جب میں نے کسی کے لیے اپنا دروازہ کھولا ہے تو میرے مولا نے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اس کے لیے آسانیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ادا